السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے 5 منٹ کے درس میں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم احادیث عربی زبان میں احادیث کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ عن نافع بن عبد الكلاء قال قال رجل يا رسول الله فأي سورة القرآن أعظم؟ قال قل هو الله أحد. قال فأي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال خاتمة سورة البقرة فإنها من خزائن رحمة الله تعالى من تحت عرشه أعطاها هذه الأمة لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه. رواه الدارمي. حضرت نافع بن عبد الكلاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن کی کون سی سورت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد. تو اس نے عرض کیا، اور آیتوں میں قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ آپ نے فرمایا آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس نے عرض کیا، اور قرآن کی کون سی آیت ہے جس کے بارے میں آپ کی خاص طور سے خواہش ہے کہ اس کا فائدہ اور اس کی برکات کو آپ کی برکات کو اور آپ کی امت کو پہنچے، مطلب اس کی جو برکات ہیں آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے سورت کے اختتام تک. پھر آپ نے فرمایا یہ آیتیں اللہ کی رحمت کہ ان خاص الخاص خزانوں میں سے ہیں جو اس کے عرش عظیم کے تحت نیچے ہیں. اللہ نے یہ آیات رحمت اس امت کو عطا فرمائی ہیں، یہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اور ہر خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. دیکھیں، قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی کی عظمت اور امتیاز کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے پہلے بھی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری آیات کے متعلق جیسا کہ اس حدیث میں فرمایا گیا، بلا شبہ یہ آیتیں اللہ کی خاص الخاص خزائن رحمت میں سے ہیں. شروع میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر لا نفرق بین احد من رسلہ تک ایمان کی تلقین فرمائی گئی ہے. اس کے بعد سمعنا و اطعنا میں اسلام اور اطاعت اور فرمانبرداری کا عہد لیا گیا. اس کے بعد غفرانک ربنا و الیک المصیر میں ان کوتاہیوں کی معافی اور مغفرت کی استدعا ہے جو ایمان اور عہد اطاعت کے بعد بھی ہم بندوں سے سرزد ہو جاتی ہیں. اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں کمزور بندوں کو تسلی دی گئی اور اطمینان دلایا گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا بوجھ بندوں پر نہیں ڈالا جاتا اور کسی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جاتا جو ان کی استطاعت سے باہر ہو. اس کے بعد ربنا لا تؤاخذنا سے آخر صورت تک نہایت جامع دعا کی تلقین فرمائی گئی ہے. بلا شبہ یہ آیتیں بجائے خود رحمت الہی کا خزانہ ہے. اللہ ان کی قدر شناسی اور ان سے فائدہ کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور حدیث عن جبیر بن نفیر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ ختم سورۃ البقرۃ بآیتین اعطیتهما من کنزہ الذی تحت العرش فتعلموہن وعلموہن نساءکم فإنها صلاة وقربان ودعاء. رواہ الدارمی. حضرت جبیر بن نفیر تابعی رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ایسی دو آیتوں پر ختم فرمایا جو اس نے اپنے اس خاص خزانے سے مجھے عطا فرمائیں جو اس کے عرش عظیم کے تحت ہیں. تم لوگ ان کو سیکھو اور اپنے خواتین کو سکھاؤ کیونکہ یہ آیتیں سراپا رحمت ہیں اور اللہ کے تقرب کا خاص وسیلہ ہیں اور ان میں بڑی جامع دعا ہے. اب واضح ہے کہ حضرت جبیر بن نفیر جنہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے تابعی ہیں، انہوں نے ان صحابی کا ذکر نہیں کیا جن سے ان کو یہ حدیث پہنچی، اس لیے یہ حدیث سے مرسل ہے. اسی طرح پہلی حدیث بھی مرسل ہے کیونکہ اس کے راوی نافع بن عبد الکلاء بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی کسی صحابی کا حوالہ دیے بغیر اس کو روایت کیا ہے. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں بات. ایک اور حدیث عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الآیتان من آخر سورۃ البقرۃ من قرأ بهما فی لیلۃ کفتاہ. رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں جو کوئی کسی رات میں ان کو پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی. حدیث کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جو رات کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ لے گا وہ انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص تہجد میں صرف یہی آیتیں پڑھے آخر والی تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا. بہرحال سورہ بقرہ کے آخری آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کے سامنے مختلف حدیث آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بار بار اس کو پڑھیں. اور بظاہر اس میں بہت برکت والی ہی آیات ہیں. ٹھیک ہے،
ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔